والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر چل رہی تھی اور اس کی ہم 9ویں آیت تک پہنچے تھے۔ 8ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یا کھانے کی طرف رغبت کے باوجود کھانا یتیم، مسکین اور قیدی کو دینے کے اوپر مدح فرمائی، اس کا مدح کے طور پہ ذکر فرمایا۔ اگلی آیت میں یہ کلام ہو رہا تھا کہ وہ لوگ یعنی جو خاندان رسالت تھا انہوں نے کھلانے کے بعد کیا جملہ بولا اور کس طرح نفیس انداز سے اخلاص کو برقرار رکھا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، محض ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے یا شکر گزاری کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، یا ہم اس بات کا ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں کوئی ہمیں چیز دو یا شکر گزاری کرو۔ جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں عام لوگ کہ جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر مرعوبیت کے آثار نمایاں ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی نگاہیں ہمارے سامنے جھکیں یا نہیں جھکیں، وہ ہمارے سامنے ایک دم شرمندہ سا ہوا یا نہیں ہوا، کیا اس نے فوراً کوئی اظہار محبت کیا یا نہیں کیا، ہمارا شکریہ کیا کہ نہیں ادا کیا یا نہیں کیا، ہمارے احسان کو مانا یا نہیں مانا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بڑا حفظ نفس حاصل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا نور حاصل ہوا، بڑی لذت ملی مجھے نیک عمل کر کے۔ لیکن اگر وہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے، آپ نے کوئی مدد کی اس کی بڑے برے وقت میں، اس نے کوئی آپ کے مروبیت کے آثار نہیں، آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ کا احسان نہیں مانا، پیسے لی اور چلا گیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا بے مروت آدمی تھا، اور اس قسم کے اس کے رویے کی وجہ سے پھر ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیکی ضائع سی ہو گئی، کچھ نور محسوس نہیں ہو رہا۔ حقیقتاً وہ نور نہیں تھا، بلکہ ہمارے اخلاص کی کمی کی بنا پر نفس کو لذت حاصل ہو رہی تھی اس وقت کہ جب وہ اس قسم کی حرکات کر رہا تھا، نہیں کی تو نفس کو لذت حاصل نہ ہوئی، تو اخلاص میں چونکہ کمی تھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نور محسوس نہیں ہوا۔ ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حقیقتاً کسی کی امداد کرتا ہے اور اس کے جواب میں کوئی شکر گزاری نہیں ہوتی، کوئی اس کے جواب میں بدلہ نہیں دیتا، تو اس سے اس کو نور پیدا ہوتا ہے، نور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صدقہ میرا ضرور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، کیونکہ میں نے کوئی بدلہ نہیں چاہا ہے۔ اس کیفیت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی کو کچھ دیتی تھیں تو اپنے خادمہ کو پیچھے بھیجتی اور فرماتی سن کر آؤ کہ وہ ہمیں کیا دعائیں دے رہا ہے۔ وہ خادمہ جاتی، سن کر آ جاتی، تو آپ پوچھتی کیا دعا دی، وہ بتاتی یہ دعائیں دیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شخص کو وہی دعائیں دے دیا کرتی، اور پھر فرماتی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل طور پر پہنچے، ایسا نہ ہو کہ اس کی دعائیں ہمارے صدقے کا بدلہ بن جائیں، لہٰذا ہم اس کی دعاؤں کے بدلے میں اس کو دعائیں دے دیتے ہیں اور ہمارا صدقہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوگا۔ تو یہ اس رویے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نیکیوں کے ثواب کو بعض اوقات اسی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، اور اس نیکی کے بدلے میں ہمارے قلب میں نور اسی لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری نیتوں میں فساد ہوتا ہے، ہم اس کا فوری طور پہ بدلہ چاہتے ہیں، ہم فوری طور پر اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں نیکی کو، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ اس کا فوری طور پہ کوئی ایسا رزلٹ آئے، کوئی ایسا بدلہ آئے جس سے مجھے مزہ حاصل ہو، اور جب اس کو مزہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ اندر سے پکار کے کہتا ہے کہ تمہاری محنت ضائع گئی، بیکار گئی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ غلط رویہ ہے، اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں آگے مزید ان کا مقولہ اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمایا کہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ ترش سے مراد کو ذائقے کے اعتبار سے نہیں، یعنی انتہائی جیسے کڑوا جو ترش چیز ہوتی ہے منہ کے ذائقے کو بگاڑ دیتی ہے اور جسم کے اندر بے قراری اور طبیعت میں بے قراری اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے قیامت کا روز بھی طبیعت میں اضطراب اور بے قراری پیدا کرے گا، اور سخت دن بھی ہے کہ اس میں بہت ہی سختیاں ہوں گی۔ تو اس سے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ آخرت کا دن بہت ہی سخت ہے، ترش ہے، آج نیک عمل کریں گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے منازل آسان فرمائے گا۔ اگر یہ کلام کرنے والے خاندان رسالت والے ہی مراد لیے جائیں جیسے مفسرین نے فرمایا ہے،
تو غور کیجئے کہ وہ نفوس قدسیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے سائے میں قطعی جنتی تھے، اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے، اور ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، رات دن اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، ہزار ہاں خطائیں کرنے کے بعد پھر بھی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑے گا، ہمیں تو سیدھا جنت میں ڈال دے گا، پکڑا جائے گا تو فلاں 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 پکڑا جائے گا، میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اکابرین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باوجود نیک متقی پرہیزگار ہونے کے اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت گناہگار تصور کرتے تھے، یہ ان کی عاجز انکساری تھی، اور پھر وہ تیاری آخرت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، نیک عمل چاہے کتنی ہی کثرت سے انسان کیوں نہ کر لے، وہ آخرت کے مقابلے میں، وہاں کی ہولناکیوں کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پہ بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ جتنے بھی نیک عمل کرنے کے بعد یہ سمجھیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جتنی بھی برائیاں خدا نخواستہ سرزد ہوں تو سمجھیں کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ ایک ایک برائی کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر ہماری عملی حالت بھی بہتر ہوگی اور آخرت ہماری بہت زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے شر سے بچا لیا، بشارت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے خاندان رسالت کو بالکل آخرت کے عذاب سے، سختیوں سے محفوظ رکھا ہے، بالکل ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے کوئی ایمان میں خلل پیدا ہو گیا، کوئی معاذ اللہ اس دائرہ اسلام سے ہی کسی وجہ سے باہر نکل گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو حالت ایمان پر رہا اور اس کا تعلق خاندان رسالت سے ہوا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے ان کو بچا لیا، وہ ضرور نجات پائیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرمائی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے کے طور پر عطا فرمائے، انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر مزید ان کا تذکرہ فرمایا کہ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ اور اگر ہم یہاں سے عام عمومی معنی لے لیں، جیسے مفسرین نے فرمایا کہ یہ ہر جنتی کے بارے میں ہوگا، مقربین کے بارے میں بھی ہے، ان میں بہت سی باتیں لیکن خاص ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمام جنتیوں کے لیے عام ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی، یعنی ایسا کوئی موسم سخت نہیں ہے، شدت والا موسم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے موسم کی نشاندہی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسا وہاں موسم ہوگا، یہ روایات میں آیا کہ جیسے فجر کے وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے فوراً بعد، نہ سورج نکلا ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، سورج نہیں نکلا ہوتا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بہت ہی پرسکون صاف تازہ ہوا ہوتی ہے، حتیٰ کہ شہروں کے اندر جیسے آج کل ہمارے یہاں آلودگیاں ہیں، لیکن فجر کے ٹائم میں جس کو اٹھنے کی عادت ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت فضا میں یہ کوئی دھوئیں وغیرہ کی آمیزش نہیں ہوتی، صاف ستھری ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو بڑا ایک پاکیزہ سا موسم ہوتا ہے، اور اس وقت کی ہوا جب اندر جاتی ہے پھیپھڑوں کے اندر تو توانائی فراہم کرتی ہے، تو اس قسم کا جنت کا خوش نما ماحول ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے۔ اس کے سائے سے مراد جنت کے سائے نہیں، بلکہ مراد ہے کہ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، یعنی بڑے گھنے گھنے درخت ہوں گے، ان کے نیچے جنتی آرام فرمائیں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان درختوں کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی چاہے گا تو چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، جس طرح چاہے وہ پھل آرام سے توڑ سکے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ دور سے مراد بار بار لائیں گے، غلام خادم سامنے لے کر آئیں گے، جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے،
یعنی چاندی کے ہوں گے لیکن جیسے شیشے میں آر پار نظر آتا ہے، اس طرح وہ ایسی عجیب و غریب چاندی ہوگی، چاندی کے بنے ہوں گے کہ اس کے آر پار نظر آئے گا۔ قواریر من فضۃ، چاندی کے یعنی کیسے شیشے؟ چاندی کے شیشے۔ قدروہا تقدیرا، تو ساقیوں نے یعنی جو پلانے والے ہیں انہوں نے اسے پورے اندازے پر رکھا ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ لڑکے ہوں گے جو شراب پلانے والے ہوں گے، جنتی شراب اور جنتی مشروبات، ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ ایسا الہام فرما دے گا کہ وہ جو جنتی ان سے وہ پیالہ مانگ رہا ہے وہ اس کی طبیعت کو پہچان جائیں گے کہ کتنی اس کی طبیعت مشروب کا تقاضا کر رہی ہے، بالکل اتنا ہی بھر کر دیں گے، نہ ایک قطرہ زیادہ نہ ایک کم۔ جنتی پیے گا تو ایسا لگے گا جیسے بالکل اس کی پیاس کے موافق، حالانکہ وہاں وہ پیاس نہیں ہوگی جو تکلیف دینے والی ہو، وہاں پیاس ہوگی ایک خواہش طبعی کی وجہ سے، لذت اور سکون کے لیے انسان کو پیاس سے ہلکی سی محسوس ہوگی، تو جب وہ پیے گا تو جتنی اس کی باطنی خواہش ہے اتنا ہی اس کو مشروب اس میں ملے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جن میں ادرک کی ملاوٹ ہوگی، یعنی ایسی شراب دی جائے گی جس میں ادرک ملائی ہوگی تو اس ادرک کی وجہ سے شراب کا ذائقہ کچھ اور ہو جائے گا۔ عَيْنًا فِيهَا، وہ ادرک جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو مشروب ادرک ملا جو مشروب ہے وہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں، تسمى سلسبیلا، نام رکھا گیا ہے اس کا سلسبیل، یعنی گویا کہ جو جام بھرے جائیں گے وہ جو مشروب اس میں ہوگا وہ ایک چشمے سے نکلے گا، اور وہ چشمہ ایسا ہوگا کہ جس کو سلسبیل کا نام دیا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مقربین تو براہ راست پئیں گے، اور جو عام جنتی ہوں گے ان کے مشروب میں اس سلسبیل کی ملاوٹ کی جائے گی اور وہ اس کو پی کر لطف اندوز ہوں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس خدمت کرنے والے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی وہ کبھی بھی لڑکے فنا نہیں ہوں گے، لڑکے ہوں گے، بچے ہوں گے جو ان کی خدمتیں کریں گے۔ ان بچوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں سمجھے گا ایسے جیسے موتی بکھیرے ہوئے ہیں، یعنی جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں، جیسے خوبصورت بچے ہوتے ہیں جب وہ بھاگتے دوڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے موتی سا دوڑ رہا ہو، تو وہ جو جنتی لڑکے ہوں گے انتہائی خوبصورت ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اتنے نفیس اللہ نے ان کو بنایا ہوگا کہ ایسا لگے گا جیسے موتی ادھر سے ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو دیکھے گا، ادھر کو دیکھے گا تو ایک نعیم دیکھے گا، یعنی چین اور سکون کی چیز دیکھے گا، وہ ملکن کبیرہ، اور ایک بڑی سلطنت دیکھے گا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جنت میں جہاں نگاہ اٹھائیں گے نعمتیں ہوں گی، اور اتنی وسیع جنت دی جائے گی کہ جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی تمہاری سلطنت ہوگی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جنت میں سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ تو آپ اگر ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں دنیا میں اور نظر دوڑائیں تو تا حد نگاہ آپ کو زمین نظر آئے گی، آپ دنیا کے دوسرے کنارے تک نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے۔ تو آپ خود سوچئے جو جنت اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی اس کے دوسرے کنارے تک دیکھنا کیسے ممکن ہوگا، کتنی بڑی سلطنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرمائے گا، اس شخص کو، اس بھائی کو، اس بہن کو، اس مرد کو، اس عورت کو کہ جو نیک عمل کرے، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے، گندی عادات کو خود سے دور کرے، علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، عبادات پہ استقامت حاصل کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، اپنی صحبت کو اچھا رکھے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، بروں سے بچے، ذہن کو، ظاہر کو، باطن کو پاکیزہ بنا لیں، تو انشاءاللہ پھر یہ تمام برکات ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے بدن پر ہیں
سبز کپڑے، ریشم، باریک ریشم کے سبز کپڑے اور موٹے ریشم کے، دبیز ریشم کے کپڑے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کا، ایک سونے کا اور ایک موتی کا ہوگا۔ تو آج یہاں پر کنگن پہننا مرد کو منع ہے، لیکن جنت میں باقاعدہ زیور عطا کیے جائیں گے اور ایک عجیب ان کی شان ہوگی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب صاف شراب پلائے گا، ستھری شراب۔ جیسے طہور معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا، تو یا اس کا معنی اس کو یوں رکھیں کہ وہ ایسی شراب ہوگی کہ دنیا کی شراب تو اندر جا کے گندگی پھیلاتی ہے، لیکن وہ شراب ایک ایسی ہوگی، اور یہ مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ جب وہ شراب اندر جائے گی تو پورے اندر کو، سب کو، باطن کو ایسا کر دے گی جیسے جنتی اس وقت تھا جب اس نے وہ نعمتیں نہیں کھائی تھیں۔ یعنی جیسے وہ شراب پئیں گے تو جتنا اس نے کھایا پیا ہوگا، ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے وہی نئی خواہشات بیدار ہو جائیں گی، میں فلاں چیز بھی کھاؤں، فلاں چیز بھی کھاؤں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کھا کھا کے انسان آخر معاذ اللہ جیسے دنیا میں بیزار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے، پھر کسی چیز کا دل نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر لمحہ نئی لذت، ہر لمحہ نیا سکون، ہر لمحہ نئی کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں تک پہنچائے۔ وہاں کا مزہ بیان کرنا تو آسان ہے، لیکن حقیقتاً اس کی صحیح کیفیت، درست کیفیت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اتنے انعامات کیوں دیے جائیں گے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ان سے فرمایا جائے گا، گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ بے شک یہ تمہارا صلہ ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ یعنی جو تم نے دنیا میں محنت کی، جو مشقتیں اختیار کی، عبادات پر استقامت کی مشقت، گناہوں کو چھوڑنے کی مشقت، علم دین سیکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی مشقت، وہ تمہاری محنت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، یہ اس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ لفظ انزال اور لفظ تنزیل میں یہی فرق ہے کہ انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ کسی چیز کو اتارنا، ایک ساتھ دفعتاً واحدہ، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے بتدریج اتارنا۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد